وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام عزیز طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت رمضان المبارک کا پہلا روزہ مبارک ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے یہ رمضان خیر و عافیت سے گزروائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والا بنائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو پارہ ہے وہ 12واں پارہ ہے وما من دابہ. کل ہم نے 11ویں پارے کا خلاصہ کیا جس میں مہاجرین اور انصار کے لیے جو بشارت دی گئی تھی اس کا تذکرہ تھا، اور خاص طور پہ ان صحابہ اکرام کی توبہ کا تذکرہ تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں جو ہے شرکت نہیں کی تھی، اور انہوں نے اپنا عذر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل سچ بتا دیا تھا. اور ان 3 حضرات کا خاص طور پہ جو ہے سابقہ پارے کے اندر ذکر تھا، جو حضرت کعب بن مالک تھے، حضرت ہلال بن امیہ تھے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے مسجد زرار کے بارے میں پڑھا کہ منافقین نے کس طرح اپنی سازشوں کے لیے یہ اڈا بنایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ اس مسجد کے اعراض و مقاصد کیا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو منہدم کروا دیا. اس کے ساتھ ہی یہاں پر سابقہ رکوع میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو مومنین اپنی جان اور مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کے عوض خرید لیتے ہیں، اور دنیا فانی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، صرف اتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ دنیا میں رہا جائے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات اور بشارت ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کے احوال بھی بتائے کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. تو یہ تمام صفات تھیں جو ہم نے کل کے پارے کے اندر ان کا احاطہ کیا تھا. ساتھ ہی سورہ یونس شروع ہوئی تھی جس میں جو ہے یہ قصے اور واقعات تھے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے اعتراضات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جاتے تھے، اور مقصد ان واقعات کا یہی تھا کہ ان سابقہ قوموں کے واقعات کو بیان کیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جائے کہ یہ جو اپنے انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں یہ تو سابقہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتی تھیں، لہٰذا آپ ان سے پریشان نہ ہوں.
اس کے ساتھ ہی وہاں پر عمل صالح کی ترغیب دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے آسمان، زمین، تخلیق، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جو انسان شکر ادا کرتے ہیں اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک نقشہ کھینچ کے بتایا تھا سابقہ آیات کے اندر کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ میں فروانی دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل کے رکوع کے اندر ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ قرآن کریم جو ہے کا ذکر کرنا کسی بھی طرح سے خالی نہیں ہے، یہ اخلاق کی اعتبار سے بھی انسان کو بیماریوں سے شفا دینے والا نسخہ ہے، اور قیامت کے دن بھی انسان کو جو ہے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے کل کے رکوع میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے احوال کو جو ہے تفصیلی طور پہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مسلسل وہ دعوت و تبلیغ میں لگے رہے اور ان کی قوم مسلسل سرکشی پہ اتری رہی۔ اس کے ساتھ ہی کل جو ہے کل کے مضامین میں سورہ ہود شروع ہو گئی تھی جس کی چند آیات تھیں۔ آج انشاءاللہ اس پارے کے اندر سورہ ہود جو 10 رکوع تک ہے مکمل صورت، اور سورہ یوسف کے تقریباً 7 رکوع ہم اس پارے کے اندر انشاءاللہ احاطہ کریں گے۔ تو آئیے سورہ ہود کے پہلے رکوع کی جو آیات شروع ہو چکی تھیں چھٹی آیات سے یہاں سے مبدأ پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور اس کے مستقبل ٹھکانے کو بھی جانتا ہو اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہو۔ ہر بات واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے رازق ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں یہ بتایا کہ زمین کا کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق کا سامان اللہ رب العزت مہیا نہیں کرتا ہو، اور یہ سب اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ ان کو موت کے وقت تک جو بھی رزق دیا جائے گا اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان اور زمین کی جو تخلیق کا مقصد ہے اس میں یہی ہے کہ انسان جو ہے غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والی کون ہستی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی رزاقیت پہ یقین بھی آ جائے اور ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے تو پھر اس کو اس بات سے بالکل بھی ذریعہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو بھروسہ کی ذات کے اوپر کرنا چاہیے۔ تو اس رکوع کے اندر جو سابقہ رکوع کا حصہ ہے اس میں یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر آیات اس طریقے سے آپ کے سامنے ہیں: وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے انسان کی جو ایک ذہنیت کا تذکرہ ہے کہ تھوڑی سی بھی مصیبت وہ اللہ کی جانب سے اگر آتی ہے تو وہ انعامات جو اللہ رب العزت اس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھول کر ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو بالکل اطمینان سے فارغ البالی اس کو میسر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس پر جو ہے کبر نحور جو ہے اپنی کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اپنی کوشش سمجھتا ہے۔ یہاں پر یہ پہلی کیفیت کو فراموش کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مصیبت بھی دی، تو یہ دونوں باتیں اللہ کو جو ہے پسند نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے فروانی ہو تو وہ اس پہ بھی شکر کرے، اور جب اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی صبر کے حالات آئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی صبر اور تحمل سے کام لے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے ایمان والوں کی چند صفات کا بیان ہے کہ ایمان اور کفر پر چلنے کی روش کا جو اگر ہم موازنہ کریں تو بتایا یہ گیا ہے کہ ظاہری اور باطنی قوتوں کے باوجود کفر کو اپنانے والے اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ جو آنکھ، جو کان، جو عقل اللہ نے انہیں صحیح مصرف میں لینے کے لیے دیے ہیں یہ اللہ ہی کی ناشکری کے اندر اس کو لگا رہے ہیں، اور ان چیزوں کا کیا کر رہے ہیں؟ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں
وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اس رکوع کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ سے تو کوئی جھگڑا ہمارا نہیں رہے گا۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ تو یہ ممکن نہیں ہے، جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس کا کوئی بھی حصہ آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ بیٹھیں، لہٰذا ایسی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ آپ کا کام تو نہیں ہے کہ انہیں اس حقیقت سے واضح فرمائے۔ آپ کا کام تو پیغام دینا ہے، اب اس پیغام کو ماننا یا نہ ماننا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ یہ فرمائشیں کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو یا کوئی بھلائی کا نبوت، تو ان چیزوں کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزوں کے معاملات جو ہیں نا وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی فرمائش پوری کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر یہ ہے کہ طلب دنیا ہے یا طلب آخرت ہے، کہ انسان جو ہے کس چیز کی طلب کر رہا ہے، کس چیز کے لیے اپنا آپ کو صرف کر رہا ہے، اپنی محنت کو، اپنی جد و جہد کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو۔ تو اس کا مقصد اس سے دنیا کا حصول ہے، یا دنیا کے حصول کے ساتھ، یعنی کہ دنیا میں رہنے کا ایک طریقے کے ساتھ اگر وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے تو اصل کامیاب انسان ہی وہی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والے جو ہے وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، پیغامات دیکھنے کے بعد وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے قلوب کو اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر وہی مثال دی ہے کہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں، جبکہ ان کے بالمقابل جو اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ سعادت مند لوگ ہیں۔ اور ان کی مثال اس آخری جو ہے رکوع کی آیت میں دی گئی ہے کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، یہ ایسے دونوں فریق جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق اور ان کی قوم کے انکار کا تذکرہ کرتے ہوئے چند مکالمات ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعات ہم تفصیل سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی صبر تحمل سے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم ایسی تھی کہ مانی نہیں۔ ان کو دلائل دیے، ان کو نشانیاں بتائیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ مسلسل اپنے انکار، کفر پر ہی اترے رہے۔ اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی درمیان جو مکالمات ہوئے تھے، اس سلسلے میں خاص طور پہ قوم نوح کے جو سرمایہ داروں کی ذہنیت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حق اور حق کی قبولیت کا معیار جو ہے نا وہ مال و دولت کو سمجھ رکھا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں آپ کی کون سی فضیلت آپ کو حاصل ہے، مال و دولت آپ رکھتے نہیں ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے بھی وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، بھلا ان کا یہ منہ ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا ذہن تمہیں مبارک ہو، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تم ان کی غربت انہیں اللہ کے نزدیک جو ہے شرافت اور فضیلت سے روکنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ اگر میں انہیں چھوڑ دوں گا تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ تمہارا یہ جو مال و متاع ہے خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں خرید سکتے، اور خدا کی رضا کے احکامات پر چلنے سے نہ ہی یہ مل سکتے ہیں۔ اسی طرح ان سرمایہ داروں کی ذہنیت کی اس رکوع میں پرزور طور پر مذمت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورت کا 74 رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہی قصہ چل رہا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہاں پر بھی یہی قوم کا قصہ چل رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے، طوفان آنے اور جو سرکشوں کے غرق ہونے کا بیان ہے، کیونکہ یہ لوگ اہل حق کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور عذاب آنے کے لیے خود کہا کرتے تھے کہ بس اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے کر آئے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک لڑکی کا بھی عذاب میں لپٹ
میں آ جانے کا تذکرہ ہے، جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا مگر وہ نہیں مانا، اور ان کے بیٹے کا نام جو ہے روایات میں کنعان بتایا جاتا ہے، جو کافر تھا یا کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، یا وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا مگر یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، پھر دعا فرمائی جو کہ ان آیات میں ذکر ہے کہ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی کہ اگر کافر ہے تو اس ایمان کی توفیق مل جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں عذاب سے نجات ملے گی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدے کا حوالہ دیا، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ وہ کافر ہے اور اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ در حقیقت میں تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی، اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس لیے تم نے اس کے لیے نجات کی ایمان کی جو دعا مانگی ہے، تو اسی بارے میں جو ہے قرآن میں اشارہ ہے کہ مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو یہاں پر یہ اس بات کا بھی خاص طور پہ اس رکوع کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا کہ اللہ کے عذاب کو نہ تو لوگوں کی ذہنیت و دولت کو ٹالا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کی نسل میں ہونے کا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ نجات کا جو دار و مدار ہے مال و دولت پر نہیں ہے، نہ ہی اونچے خاندان پر ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ہی 5 کو شروع ہوتا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یہاں پر یہ جو آیات ہیں یہ قوم عاد کے بارے میں ہے، اور ان کے آیات اس طریقے سے ان کے بھائی کو حضرت جو ہے عاد علیہ السلام اور ہود علیہ السلام ان کو پیغمبر کے طور پر جب بھیجا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ تم جھوٹی باتوں میں جو ہے تراش کر رکھے ہو۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو قوم عاد اور ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ قوم کی مدت یہ قوم جو ہے کتنی زبردست شان و شوکت والی قوم تھی، ان کو اپنی غرور جو ہے اپنی طاقت پہ بہت زیادہ غرور تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کون قوت پا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے رسول یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول، وہ آج بھی ایک عبرت کی داستان سنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 6 رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر قوم سمود کا ذکر ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اب یہاں پر قوم سمود کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت آئی، وہ دعوت لے کر آئے، مگر انہوں نے بھی اس کا انکار کیا، سرکشی کا رویہ اختیار کیا، تو ان کا نتیجہ بھی سابقہ اقوام کی طرح جو ہے عذاب الہی کی پکڑ میں آ گیا۔ تو یہاں پر ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں اس کو قرآن کریم نے آیات میں بڑا ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور قوم سمود کا جو واقعہ ہے وہ سابقہ سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے پہلے 3 دن عذاب کی مہلت دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں مانے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے اوپر بھی عذاب الہی نازل کر دیا۔ آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا
ابراہیم نبی سلام کہا، پھر حضرت ابراہیم کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ان مہمانوں کے لیے ایک جو ہے بنا ہوا گوشت لے کر آ گئے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت کے آنے کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر جو ہے دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جو ہے بشارت دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اور پھر بشارت نے کچھ دنوں کے بعد جو ہے ایک حقیقت کی جو ہے شکل اختیار کر لی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ فرشتے دراصل قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے جو ہے آئے تھے، اور یہ قوم جو تھی بہت ہی بدکاری فحاشی میں غرق تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے انہیں متواتر سمجھا رہے تھے، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پتھروں کی بارش کے عذاب سے یہ قوم برباد کر کے رکھ دی گئی۔ اس طرح یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جب اس قوم میں بدکاری اور فحاشی پھیل جاتی ہے تو آخر اللہ رب العزت اس کو زمین میں ایسی قوم سے زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو انسانی شکل میں فرشتے آنے کا ذکر ہے اور ان کے لیے مہمان نوازی کا ذکر ہے کہ ان کے لیے بھنا ہوا گوشت جو ہے لے کر آئے، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے جو ہے کچھ کھا نہیں سکتے، تو انہوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اور اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی شخص میزبان کے یہاں کھانا پیش کیے جانے کے اوپر بھی وہ نہیں کھاتا تھا تو یہ ایک علامت سمجھی جاتی تھی کہ وہ دشمن ہے جو بری نیت سے آیا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان سے جو ہے خوف محسوس ہوا، تو اس موقع پر فرشتوں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے سے اس طریقے سے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ یہاں پر جو ہے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں جو ہے اہل مدین کی جو ہے دنیا پرستی کے اندر مال و دولت کی حرص کے اوپر جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل ان کو پیغام سناتے رہے، بتاتے رہے، مگر ان کے دلوں کے اندر مال و دولت کی ہوس، اس کی قدر و قیمت اس قدر جکڑ لی تھی، پکڑ لی تھی کہ ہدایت کا قبول کرنا ان کے لیے بڑا ناممکن ہو گیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے تھے، اور اس کاروبار کے خواص میں یہ تھا کہ بس مال و دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اس کے بعد بھی یہ ناپ تول میں کمی کر کے مال کماتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں اس طرح سے کمی کرنے سے حقوق العباد میں جو ہے بری طریقے سے ان کے حقوق جو ہے پامال ہو رہے تھے۔ تو ان کا نتیجہ بھی اہل مدین کا یہی ہوا کہ عذاب الہی کی گرفت میں آ گئے، تباہ برباد ہو گئے، جس طرح سے دوسری سابقہ اقوام پہ جو ہے عذاب آیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس قوم کے اندر بھی ایسے عوامل اختیار کیے جاتے ہیں جس کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہوتا ہے، ان کے حقوق ضبط کیے جاتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی عذاب کی طرف ان کا اشارہ ہے، کیونکہ مدین کا جو علاقہ تھا وہ بڑا زرخیز تھا، یہاں کے لوگ حیثیت اور مجموعی اعتبار سے بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تھی تو ان کی خوشحالی کا جو ہے خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ اتنی خوشحالی کے باوجود، اتنی فروانی کے باوجود بھی تم دھوکہ دہی سے جو ہے کاروبار کر کے کمائی کر رہے ہو جس کی تمہیں قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ تمہیں اس خوشحالی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تمہارا سبب کیا ہے کہ الٹا تم ناشکری کر رہے ہو۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ایک تو کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، دوسرا یہ کہ ان نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرنا، جس کا ہم نے سابقہ رکوع سابقہ صورتوں کے اندر بھی پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی آیات واضح ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون قاعدہ وہ کلیہ ہے کہ جس قوم کے اندر بھی ناشکری صلاحیت کر جاتی ہے تو وہ نعمت اس کے پاس سے آہستہ آہستہ نا چھیننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان نعمتوں کے زوال کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا حق ادا نہ کرنا اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی سورت کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر
آیات اس طریقے سے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اب یہاں پر پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے، اور پھر فرعون کے انکار، سرکشی اور اس کے تکبر کا بیان ہے۔ پھر گزشتہ آخری 4-5 رکوع میں جو تاریخی حقائق بیان ہوئے ہیں، ان قوموں میں جو عذاب آئے تھے ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ان کے یہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے اسباب کیا تھے۔ اور یہاں پر جس طریقے سے بھی اشارہ جات کیے جا چکے ہیں، پھر ان کی طرف کہا گیا ہے کہ یہ تباہ شدہ جو قومیں ہیں، ان کے کھنڈرات یہ اب تک موجود ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے جو ہے کھلی آنکھوں سے عبرت حاصل کی جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہاں پر ان اقوام کا احوال، ان کے عذاب کا تذکرہ اور ان کی نافرمانیاں، اور خاص طور پہ ان عوامل کا ان واقعات کے اندر تذکرہ ہے جن کے سبب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک خوش نصیب کون ہے، تو اس کا فیصلہ تو روز قیامت کے دن ہو جائے گا، لیکن اس کی علامت بتا دی گئی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ روز قیامت اپنے ایمانوں کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت پر جو ہے آخرت کے لیے اپنا سامان جمع کیا، اور اپنی دنیا کی زندگی کو صرف مال و دولت، حرص میں مبتلا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے سے اس طریقے سے ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہاں پر جو ہے اس رکوع میں پہلے تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آج جو قرآن کریم کی مخالفت اور حق آ جانے کے باوجود اختلاف کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی تھی، تو وہاں بھی انسان یہ سب ہی کچھ کر رہا تھا، جھٹلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ صبر اور استقامت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں جو قرآن نے بتایا ہے۔ اس راہ میں آزمائشیں تو ہیں، مگر ہلاکت اور بربادی نہیں ہے۔ آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد جو انعامات اور رحمتیں ہیں، اس کو ضرور اپنے سائے میں لے لیں گی۔ اور یہاں پر مشکل حالات میں یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت سے استقامت طلب کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے صبر کے ساتھ ان چیزوں پہ ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں جو بھی ہیں وہ چند روزہ ہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ برائی سے روکنے والے جو ہے عذاب سے محفوظ رہیں گے، تو یہاں پر دوبارہ داعی الی اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات اور یہ مضامین ہمیں اکثر بیشتر مل رہے ہیں کہ صرف دعوت نہیں دینی بلکہ برائی سے روکنا بھی ہے، اور اس برائی کو جتنا حد الامکان اگر آپ کہہ کے روک سکتے ہیں تو کہہ کے روکیں، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور ان میں سے اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جانیں۔ اس گناہ میں اگر آپ دلی طور پر مطمئن ہوں گے، اپنا کردار پیش نہیں کریں گے، تو گویا کہ آپ بھی اس گناہ میں شامل ہونے والے، اس گناہ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ برائی سے اگر روکیں گے، برائی کا سدباب کریں گے، تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ پھر یہاں پر وہی بات ہے کہ سابقہ جو قوموں کے احوال واقع سنانے کی حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی کائنات کے اوپر غور و فکر تدبر کیا جائے، تاکہ جو ہے ان کے احوال سامنے ہوں اور انسان سے عبرت اور نصیحت حاصل پکڑے۔ اس کے ساتھ ہی بات بھی قرآن کریم نے بار بار واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند کر دیتا، لیکن اس کائنات کی تخلیق اور انسان کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھا کر اسے یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ اسی میں اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اختیار ٹھیک استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت کماتا ہے، یا اس کا غلط استعمال کرتا ہے یا دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس امتحان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کسی کو اس کے اختیار کے بغیر زبردستی کسی ایک راستے پہ نہیں لگایا۔
تو یہاں تک اس صورت کے مضامین ہمارے سامنے پورے ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے زمانے نزول اور سبب نزول کے بارے میں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بڑے ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جس کو قرآن کریم نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قیام یہ جو صورت ہے نا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور بعض روایت میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخی معلومات کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے آپ کا سوال، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کے خلاف انہیں ایک جو ہے ایک پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ نعوذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، اور جس میں پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور انہی کا جو نام تھا اسرائیل تھا، دوسرا نام۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلہ پیدا ہوئے تھے۔ اور اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں سے پہلے بھائیوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش بنائی تھی، ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جہاں سے قافلہ اٹھا مصر کے ایک سردار کے ہاتھ میں انہیں بیچ دیا۔ شروع میں انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، لیکن اس واقعے کے تحت جو ہے پھر اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات ان کے پاس آئے، جس طرح سے زلیخا کا اس میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا تھا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، جس کی صحیح تعبیر دینے پر انہیں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ نہ صرف رہا کر دیا گیا بلکہ اپنے وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا، اور بعد میں ساری حکومت کے اختیارات جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو بھی مصر بلوا لیا۔ اس طریقے سے بنو اسرائیل جو ہے فلسطین سے مصر جو ہے منتقل ہوئے تھے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں کے ساتھ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اس کے لیے ہی وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آتا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا جو ہے اللہ رب العزت نے کافروں کے اوپر ایک حجت قائم کر دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور یہ بات بھی ان پہ واضح کر دی ہے کہ اس واقعے کا علم ہونا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ تو تھا نہیں کہ یہ تفصیل جو ہے بغیر وحی کے حاصل ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کفار کی طرف سے جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر ان واقعے میں آپ کو تسلی کا ایک سامان بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنے بھائیوں نے ان کے خلاف جو ہے بڑی سخت جو ہے سازش کی تھی، اور ان کی وجہ سے آپ ان سخت حالات سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، شوکت، بلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے کی وجہ سے آپ تکلیفوں کا نشانہ بنے، ان سب نے آپ کے آگے بالآخر جو ہے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ سازشی لوگ آپ کے سامنے سر جھکائیں گے، اور حق جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے بہترین قصہ احسن القصص قرار دیا ہے۔ تو یہ تمام مضامین ہیں اس بارے میں جو ہمیں اس صورت کے اندر جو ہے ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ سردار جو قریش تھے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا معاملہ چل رہا تھا، تو یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے ان میں بہت ساری مماثلت ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ
جو ہے سختی کی تھی اور انہیں کنویں میں ڈلوا دیا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ ان کی قوم کا کچھ اسی طرح سے معاملات تھے. تو یہ صورت جو ہے بڑی مماثلت رکھتی ہے آپ صلی اللہ. اس کے ساتھ ہی جو ہے پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے اسلام اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی. اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ عقل فکر سے کام لیا جائے اور ہلاکت اور تباہی کی راہ اختیار کرنے سے بچا جائے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ اختیار کریں گے اور عقل و فہم کا اختیار کریں گے. عبرت نصیحت کی خاطر دلیل قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں. ان دلیلوں میں تاریخی استشہاد ہے اور اسی کی گئی یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بخشش چاہے وہ اس کے لیے چن لیتا ہے. جس طرح تمہارے داداؤں میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور خواب دیکھا تھا جس میں ان کے نبوت ملنے کی طرف اشارہ تھا. والد ماجد خود ایک نبی تھے، وہ یہ اشارہ سمجھ گئے تھے اور یہ جانتے تھے میرا آسانی اور نقصان ہے کا موقف بیان کیا. اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت اس طریقے سے سامنے ہے کہ لقد کان فی یوسف واخوته جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، شاید ہماری اسکرین یہاں سے شیئر نہیں ہو رہی. آپ مجھے 2 منٹ دیجیے صرف. جی ٹھیک ہے، صحیح. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اس دوسرے رکوع میں ان کے جو بھائی تھے ان کی سازشوں کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے اور پھر اپنے والد ماجد سے جس طریقے سے انہوں نے جھوٹ موٹ بہانے بنائے تھے اس کا ذکر ہے کہ ہم کھیل رہے تھے اور اچانک یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور پھر بتایا کہ کس طریقے سے قافلے نے ان کو کنویں سے نکالا اور کس طرح سے انہیں چند ٹوکوں کے عوض جو ہے مصر لے جا کر فروخت کیا تھا. پہلے تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے سازش بنائی اور پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا باہر نکلے کھیلے کودے اور اس کا دل بھی بہل جائے. تو انہوں نے جو ہے اپنی چال چلی اور پھر بعد میں اپنے والد کے سامنے آگے جھوٹا بیان دیا کہ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس رکوع میں اس تمام باتوں کا ذکر ہے. آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کس طریقے سے ان پر مہربان ہو گیا تھا. پھر ان کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے رغبت کی اور اس بات کا یہاں پر تفصیلی طور پر ذکر ہے کہ کس طرح ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملبوس کرنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا، کوشش کی، اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے نازک موقع پر اپنے دل کے اندر خوف الہی اور اللہ کی نشانیوں اور اس کے عذاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خیال کے تصور کو رکھتے ہوئے اس سبب سے بچ نکلے. پھر کس طرح اس عورت نے جب دیکھا کہ اس کا پول کھل رہا ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائی اور پھر ان کا جھوٹ جو ہے ثابت ہوا، جس کا آگے رکوع کے اندر بھی تذکرہ ہے. چوتھا رکوع ہے اور وہ اسی جو ہے آیات کے بارے میں ہے
کہ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراودها فتياها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. یہاں پر جو ہے ان عورتوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کے اندر ایک جو ہے دوبارہ آزمائش کا بیان ہے کہ کس طرح مصر کی حسین عورتوں کے نرخے سے نکل کر وہ دامن بچا کر جو ہے وہاں سے چلے گئے، اور اس کے سبب ان کے پاس اس وقت کوئی چارہ بھی نہیں تھا. وہ ہر لمحے خدا کو اپنے سامنے حاضر ناظر سمجھتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے اور اسی سے مدد طلب کرتے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے اس میں تیسری آزمائش یعنی کہ جیل میں ڈالنے کا اس کا بھی ذکر ہے. تو یہاں پر ان مصر کی خواتین نے جو پورا ایک ان کے خلاف ایک سازش بنائی تھی اس کا ذکر ہے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے حضرت زلیخا کو جو ہے زلیخا کو بہت زیادہ لعن و طعن کی کہ تم جو ہے غلام کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو گئی ہو. لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے قرآن میں اس بارے میں آتا ہے کہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ کہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بعد میں وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات پہ اکتاتی رہیں کہ تم غلام ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آقا کی بات مانو. تو وہ خواتین اس طریقے سے اکسا رہی تھیں. تو اس مکروہ فریب کا پورے قرآن کریم میں بڑا ہی جامع اور تفصیلی انداز میں ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر پاکیزگی حاصل کرنا ناممکن ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے چنا ہوا تھا، اور ہر لمحے ان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر تھا، خوف تھا. اور اللہ رب العزت جب کسی شخص کو خاص چنتے ہیں اپنے پیغام دینے کے لیے تو اس کی جو عادات اور اخلاق ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور دوسری ایسی بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی. اخلاقیات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شخص کو اللہ رب العزت اپنے پیغام کے لیے چنتے ہیں. اس کے ساتھ ہی 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس 5ویں رکوع کے اندر آپ کے جیل میں جانے کا تذکرہ ہے. وہ آیت اس طریقے سے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. یہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں جو زندگی گزر رہی تھی اس کو بتایا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہاں بھی آپ نے جو ہے اپنی تبلیغ کے جو ہے حق سے غافل نہیں تھے، اور کس طریقے سے جب 2 قیدیوں نے خواب دیکھے تو آپ نے ان کو ان کی تعبیر بتائی. پہلے کس طریقے سے اور کس دل نشین انداز سے آپ نے توحید کی دعوت دی تھی، اس بات کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. پھر ایک خواب کی تعبیر یہ دی تھی کہ ایک کو جو ہے پھانسی دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ بادشاہ کا ساقی بنے گا. چنانچہ ان کی تعبیر جو ہے بالکل سچ ہوئی. انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت مختلف خصوصیات عطا فرماتے ہیں، معجزات عطا فرماتے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاص خصوصیت تھی کہ آپ کو جو ہے رویت تعبیر کا جو ہے علم دیا گیا تھا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی. اس کے ساتھ ہی 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے اس بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر کے لیے بھیجا تھا. بادشاہ نے خواب دیکھنے کا بیان ہے کہ جیل سے چھوٹ کر جو ساقی بنا تھا اچانک اسے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور ان سے تعبیر پوچھنے کے لیے وہ چلے گئے. تو انہوں نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک نہایت خوشحالی کے دن ہوں گے، اور 7 سال تک نہایت شدید قحط پڑے گا، اس کے بعد دوبارہ خوشحالی کا زمانہ آئے گا. تو یہ تعبیر جب بادشاہ نے سنی تھی تو پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کا ذکر آگے رکوع کے اندر آ رہا ہے، جو 7واں رکوع ہے. اور اس کی آیات اس طریقے سے ہیں کہ وقال الملئ ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجعن ان ربی بکیدہن علیم. یہاں پر یہ سلسلہ رکوع کا جاری رہے گا. اس پارے کا آخری رکوع ہے ہمارے پاس، اور یہاں پر بادشاہ کو جب یہ تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا، اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ پہلے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، کس جرم میں مجھے جو ہے جیل میں ڈالا گیا تھا.
مجھے میرا جرم بتائے بغیر، عدالت کے انصاف کو تقاضوں کو پورا کیے بغیر میں جو ہے کہ یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو ہے جب تحقیق کی عورتوں کے ساتھ، تو سب نے متفقہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فرشتہ ہے، وہ تو فرشتہ ہے، ہماری نیتوں کے اندر فتور آ گیا تھا اور ہم نے حماقت کی تھی، اور اپنی برائیوں اور رسوائیوں کے امکان کو کی پردہ پوشی کے لیے جو ہے ہم نے انہیں جیل بھجوا دیا تھا۔ یہ تھی ان کے حق میں گواہی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا آج کے پارے کا خلاصہ یہیں تک مکمل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ مسلسل صورت میں آگے چلتا رہے گا، اور ان واقعات سے اصل وہی مقصد سبق لینا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلائل تھے، وہ دلائل جو آپ کی نبوت کے اوپر اٹھائے جاتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کو تو ان واقعات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کا کوئی من گھڑت جو ہے کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان واقعات کو بیان فرمایا جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہی نہیں، یعنی کہ یہ واقعات اس طریقے سے قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، گویا کہ ایک شخص کھڑے ہو کے ان تمام واقعات کو دیکھ رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن، ان کا خواب، پھر کس طریقے سے ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، یہ تمام واقعات اگر کوئی بھی شخص عقل شعور رکھتا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنے اتھینٹک ذرائع سے جو واقعات بیان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی ایک سورس ہے، کوئی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ اس کا کلام نہیں ہے بنایا ہوا، کیونکہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بنایا ہوا کلام ہوتا تو جس انداز سے، جس فصیح بلیغ انداز سے آیات پیش کی گئی ہیں، وہ لوگ اس بات پہ دلیل قائم کر سکتے تھے کہ یہ کلام تو انسان کا بنایا ہوا ہے، چونکہ عرب جو ہے خود فصیح اور بلیغ قوم تھی، عربی میں ان سے زیادہ کوئی ماہر تھا ہی نہیں، اور وہ بلاغت کے اصولوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تو شروع میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کریم جیسی جو ہے کوئی صورتیں لے کر آؤ، پھر جب صورتیں لے کر نہیں آ سکے تو ان کے بارے میں یہ چیلنج دیا کہ ایک صورت ہی لے کر آؤ، چلو ایک صورت بھی لے کر نہیں آ سکتے تو ایک آیت ہی لے کر آؤ، لیکن وہ کسی بھی چیلنج کو پورا کر سکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جو شک و شبہات تھے یا نعوذ باللہ، وہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان واقعات کے ذریعے آپ کی صداقت کو جو ہے بیان کیا، آپ کی صداقت کو ثابت کیا اور دلیل کے ساتھ کیا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک کہہ دیا کہ یہ نبی ہے، بلکہ ان کو ایسی عادات، ایسی خصلتیں نصیب فرمائی جو اگر انسان غیر جانبدارانہ طور پر بھی اگر دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو خصلتیں ہیں، یہ جو عادات ہیں، یہ جو اطوار ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یا ان کی مکی زندگی ہے یا ان کی گھریلو زندگی ہے، وہ کس طرح کی ہے، تو یہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر چونکہ وہ حسد میں مبتلا تھے اور شرک میں مبتلا تھے، تو ان کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح بس ہم ان کو جھٹلائے، یا ان کا کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ یا ایسا کوئی پوائنٹ جو ہے دوسری اقوام کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کریں کہ یہ ان کا کلام ہے یا یہ شخص نعوذ باللہ مجنون ہے، تو یہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن کریم بار بار واقعات کو بیان کر رہا ہے، اقوام کے احوال کو بیان کر رہا ہے، ان کی نافرمانیوں کو بیان کر رہا ہے، اور ان پہ یہ عبرت دے رہا ہے، یہ دلیل دے رہا ہے کہ جاؤ ان قوموں کا حال دیکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو اپنی کتابوں میں، کیونکہ وہاں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور وہ لوگ جو اس وقت کے عالم تھے بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ تمام احوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں ہیں، کیونکہ تحریفیں بھی انہوں نے اپنی کتاب میں از خود کی تھیں، تو وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، واقعات یہ سب سچے ہیں، اس طرح کی اقوام تھی، ان کے اوپر عذاب آئے تھے، اور عذاب بھی کس وجہ سے آئے تھے، کیا سبب تھا، یہ سب باتیں وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تو یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد بار بار قرآن یہ اپنا ایک بیانیہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہ تم غور کرو، تدبر کرو، ان سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی یہ بات ہمیں ایک اسٹوری کی طرح نہیں ملتی کہ ایک قصہ ہے یا ہم نے اس قصے کو پڑھ لیا
اس سے کوئی لطف اندوز ہو گئے، بلکہ قرآن کے جتنے بھی واقعات تہ بتہ ہمارے سامنے اس کا اسرار اور رموز کھلتا رہتا ہے، اس کا اعجاز کھلتا ہے، اس پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت کو کس طرح اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ان واقعات سے کہیں بھی صرف ہمیں یہ پہلو نہیں ملتا کہ عبادت کرو، رہبانیت کی زندگی گزارو، بلکہ ہر پہلو میں ہمیں معاشرت ملتی ہے۔ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی فروانی دی تھی، اتنا مال و دولت دیا تھا، لیکن پھر بھی کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس مال و دولت کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے ناپ تول میں کمی شروع کر دی، کیونکہ ناپ تول میں کمی کا تعلق حقوق لباس سے ہے، اور ایک کا حق ضبط کر کے یہ اپنی مال و دولت بڑھا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات قطعی طور پر پسند نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ جب تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا خوشحال تمہیں ایک علاقہ دیا ہے جس سے تم پوری طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اپنے مال و دولت جمع کر رہے ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان چیزوں پہ شکر کرو۔ لیکن وہی بات کہ انسان کے احوال کو بیان کیا گیا کہ جب اس کے پاس اچھے حالات ہوتے ہیں تو وہ بہت شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا، اس میں بڑی میری کوشش ہے، اور اللہ کو یاد کرتا ہے، بعض دفعہ اپنی کوشش سمجھتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو فوراً وہ واویلا کرنے لگ جاتا ہے، ناشکری کے کلمات بولنے لگ جاتا ہے۔ تو آج اگر ہماری اپنی حالت پہ غور کریں تو ہمارے بھی یہی حال ہے۔ خاص طور پہ یہ بات جو ہے خواتین کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے کہ ان کے اندر ناشکری بہت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بات فرمائی جب معراج پہ گئے تھے کہ وہاں خواتین کو کثرت سے دیکھا، کیونکہ وہ اپنے جو ہے بہت ناشکری ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی بھی بہت ناشکری کرتی ہیں۔ اور یہ خواتین کا ایک حال ہے، کیونکہ ہم یہاں سب خواتین ہیں اور ایک دوسرے کے حالات کو، ایک دوسرے کی عادات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، کہ جب ہمیں بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن جہاں خواتین کی ضروریات میں ذرا کمی ہوتی ہے تو وہ بھی فوراً اپنے گھروں کا ماحول خراب کر دیتی ہیں، واویلا شروع کر دیتی ہیں، اور اپنے شوہر اس حد تک پہنچا دیتی ہیں کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے اور ہم نے اتنا گھر کے اندر خرچ کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ تو خواتین کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے سبق کی بات ہے، ان کے اندر ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہم شکر کرنے والا بنے، بانٹنے والے بنے، جو بھی کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا بھی ہے آپ کے شکر کرنے سے اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر آپ اپنی چیزوں کے اوپر ہر وقت ناشکری ادا کرتے رہیں گے، اپنی اولاد کو لعن و طعن کرتے رہیں گے، اور اپنے شوہروں کی قدر نہیں کریں گے، اور اپنے گھر کے اندر جتنے بھی آپ کی اللہ رب العزت نے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ ہمارے مرد باہر کما رہے ہوتے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے شہزادیوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگرچہ خواتین اب بھی کماتی ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ نعمتوں کا جو زوال ہوتا ہے نا، وہ گھروں سے ایسے ہی شروع ہوتا ہے جس گھر میں خواتین خاص طور پہ ناشکری کرتی ہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتی، کیونکہ یہ اثرات صرف ان کا نہیں ہوتا، ان کے بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کا جو عمل ہوتا ہے نا، اس کا اثر ان کے بچوں کے اوپر لازمی طور پہ دکھتا ہے۔ تو یہ بات، کیونکہ خواتین ایک قوم کی، ایک نسل کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا رویہ مثبت رکھیں، اپنے ذہن کو، اپنی زندگی کو جو ہے اسلام کے مطابق گزاریں، اور ہمیں وقتاً فوقتاً صحابیات کے واقعات پڑھنے چاہیے کہ کس طرح کی ان کی زندگی تھی، کس طرح سے وہ مشقت کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے آٹا پیسنا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کس طریقے سے وہ آٹا پیسا کرتی تھی، چکی سنبھالا کرتی تھی، تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آج ہمارے پاس اتنی فیسلٹی ہے کہ ہم اپنے گھر میں کام والی کو بھی بلوا لیتے اپنی ہیلپ کے لیے، بہت سارے کام ہم خود نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارے پاس ایسے جدید ذرائع ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں کپڑے دھوتے تھے، مشین نہیں ہوتی تھی، آج دیکھیں واشنگ مشین میں چیزیں ڈالی اور چند منٹوں کے اندر آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کی بھی ہے۔ شکر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مطلب سبھی چیزیں ہیں، لیکن ہم اگر غور کریں
تو ہمارے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں کہ ہم اگر صبح سے شام رات بھی گزار دیں اللہ کے شکر میں تو بھی کم ہے، لیکن ناشکری کرنے کے لیے ہمیں بس ایک نقطہ چاہیے ہوتا ہے اور ہم تمام نعمتوں کو بھول کر ناشکری میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو بھی کچھ پڑھا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے، اور ہمیں خاص طور پہ ان قوموں کی جن وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا یا اللہ کی ناراضگی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ ان سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ اس درس کے متعلق، اس سیشنز کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، مختصر سوال کر لیجیے۔ جی آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال مختصر وقت میں کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا السلام مائک علیکم انمیوٹ کر دیا ہے، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کا مائک تو آن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ جی سسٹر آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ مولما میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو پروگرام لگتے ہیں رمضان کے متعلق ٹی وی پر، شان رمضان، اس طرح کے بہت سے، یہ نہیں دیکھنے چاہیے روزوں میں، کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کا پورا سوال میں سمجھ نہیں پا رہی۔ مولما میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پروگرام لگتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شان رمضان وغیرہ یہ سب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے گناہ ملتا ہے اور ہمارا روزہ مقبول ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اس میں صرف دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوال مجھے آدھا سمجھ میں آ رہا ہے اور آدھے میں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ غالباً آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں جو ٹرانسلیشن وغیرہ چلتی ہے، ان پروگرامنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی، ان کو دیکھنے سے کیا ثواب گناہ تو ملتا آپ ہے؟ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیجیے گا اگر آپ کا سوال یہی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو رمضان کے مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ٹی وی کے آگے بیٹھنا، لوگوں کو دیکھنا اور ایسے پروگرام میں یہ کوئی عبادت کا ذریعہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا رمضان کا مقصد ہے عبادت میں اپنے آپ کو لگانا، اور روزہ چونکہ مقصد یہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کا ہوتا ہے۔ اور ان موبائل یہ جتنی بھی ذرائع ہیں، یہ تو ایک سمجھ لے لہو و لعب ہے، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ یہ آپ کو عبادت سے روکتے ہیں۔ ٹی وی کے آگے 3 4 گھنٹے بیٹھ کے کون سی عبادت ہے؟ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا رمضان کو جو مقصد ہے تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا، اصل مقصد یہ ہے۔ تو سوال کا جواب میرے خیال سے واضح ہے۔ مولما وہ اس میں جو ہے دین کی باتیں بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، سوال جواب ادھر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے انبیاء کے واقعات اور قصے بھی سناتے ہیں۔ اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سب ہر وقت تو نہیں بیٹھ کے دیکھتے، لیکن اگر کبھی دیکھ لیا تو کیا یہ وہ گناہ ہے؟
دیکھیے کسی بھی چیز کی نیکی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا نیکی زیادہ بڑھ رہی ہے، گناہوں کا سبب زیادہ بن رہا ہے. اب اگر اس میں ایک پورشن ایسا ہے جہاں پہ صرف نیکی یا قصے قصص بتائے جاتے ہیں تو ایک کثیر حصہ وہ بھی ہے جو بالکل ہی بے فائدہ ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اگر یہ قصے یا واقعات بتانے کی چیزیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے نامحرم کو دیکھ رہے ہیں تو یہ گناہ کا ریشیو اس میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو علماء اکرام اس کو بالکل منع فرماتے ہیں. جی شکریہ. جی جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ کے لیے گھنٹے کے لیے گروپ کھول دیا جائے گا. اس درس سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. آج کی نشست ہم اسی دعا کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والے بنائے، اللہ اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور جو کچھ پڑھا اس کو سیکھنے سکھانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.